السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ سبھی کے لیے ایک ہندو لڑکی کا واقعہ، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ وہ ہندو لڑکی جس وقت اس کے شوہر کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کی بیوی ایک مسلمان ہے، یعنی اس نے مسلمانوں کا مذہب یعنی اسلام کو اپنایا ہے، تو اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا کیا، جب آپ سنیں گے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، آپ کو پہلے ہی بتا دے، یہ واقعہ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا سچا واقعہ بتایا جاتا ہے۔ جی ہاں، وہی اتر پردیش جہاں کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ ہے، اور یہ واقعہ آپ کو عبرت کے طور پر سنایا جا رہا ہے، جو سچا ہے، جس کو سن کر آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، بس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ اور آپ کو قرآن مجید سے سچی محبت ہے تو آپ کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھنا۔ تو دوستو، چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا بتایا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک غیر مسلم اور مسلم کا گھر پاس پاس میں تھا۔ غیر مسلم کے گھر میں 4 یا 5 سال کی ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ وہ پاس میں ہی ایک اپنے سہیلی کے گھر پر کھیلنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ جس طرح سے عام گھروں کے بچے اپنے آس پاس کے گھروں میں کھیلنے کے لیے جایا کرتے ہیں، ویسے ہی یہ بچی بھی اپنے پاس کے گھر میں کھیلنے جایا کرتی تھی۔ پر وہ بچی جس بچی کے ساتھ میں کھیلنے کے لیے جایا کرتی تھی، وہ بچی ایک مسلمان تھی۔ اس کی والدہ اپنے گھر میں بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھایا کرتی تھی، اس لیے وہ لڑکی کچھ دیر تو اپنے سہیلی کے ساتھ میں کھیلتی۔ اس کے بعد میں اس کی والدہ اپنے بچی کو قرآن مجید سکھانے کے لیے بلاتی، تو وہ ہندو لڑکی بھی اس کے ساتھ میں یعنی اس کے پاس میں بیٹھ کر قرآن کو دیکھا کرتی۔ دھیرے دھیرے اس کا من بھی یعنی اس کا دل بھی قرآن پڑھنے کو کرنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنے سہیلی کے ماں سے کہا، چاچی میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ اب سہیلی کے ماں نے اس کو بھی ساتھ میں پڑھانا شروع کر دیا۔ ہندو لڑکی نے دھیرے دھیرے قاعدہ پڑھنا شروع کر دیا، پھر باقاعدہ قرآن مجید بھی اپنی سہیلی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس بچی نے اس کے بارے میں اپنے ماں باپ کو کچھ بھی نہیں بتایا، یعنی کہ وہ اس بات سے انجان تھے۔ جب مسلم لڑکی نے قرآن مجید پڑھنا مکمل سیکھ لیا، تب تک یہ غیر مسلم لڑکی بھی پورا قرآن مجید پڑھنا سیکھ گئی تھی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد میں ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بچی جوان ہو گئی۔ ماں باپ نے اس کی شادی ایک غیر مسلم ہندو لڑکے کے ساتھ طے کر دی۔ وہ اتنا زیادہ کٹر تھا کہ وہ مسلمانوں کو دیکھنا تو دور کی بات، مسلمانوں کو بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کو مسلمانوں کے بارے میں غلط جانکاری دی گئی تھی۔ اب اس لڑکی کی شادی ہونے لگی۔ ایک دن وہ لڑکی اپنے مسلم سہیلی کے ماں کے پاس گئی اور اس کو کہنے لگی، چاچی میں نے آپ کے پاس پورا قرآن پڑھنا سیکھ لیا، میں نے دل ہی دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا، مگر میں اس کے بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ اگر میں نے ان کو یہ بتایا تو میرے گھر میں کلیش ہو جائے گا اور مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا۔ پر اب میری شادی بھی ایک ایسے انسان کے ساتھ ہونے والی ہے جو مسلمانوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، مسلمانوں کو بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ سن کر اس سہیلی کی ماں نے کہا، بیٹا اگر تجھ کو قرآن پاک سے سچی محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع ہونے سے ضرور بچا لے گا۔ اس کے بعد میں سہیلی کی والدہ نے اس کے لیے اس کی شادی کا ایک تحفہ تیار کیا۔ اس تحفے کے طور پر قرآن مجید کو تیار کر کے دینے کا ارادہ کیا۔ پھر اس کے گھر جا کر اس لڑکی کے ماں سے کہا، ہم اس کی پیکنگ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کی ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارا یہ تحفہ لڑکی سسرال میں ہی کھولے، یعنی کہ اس تحفے کو یہاں پر مت کھولنا۔ لڑکی کی ماں نے ان کی اس بات کو مان گئی۔ پیارے دوستو، بعد میں اس لڑکی کی شادی ہو گئی، وہ اپنے سسرال پہنچ گئی اور اس کے ساتھ میں اس لڑکی نے قرآن پاک کو ایک باکس میں چھپا دیا۔ اب اس لڑکی کا شوہر جب بھی آفس جاتا، جب وہ گھر میں اکیلی رہتی تو وہ چپکے سے قرآن پاک نکالتی اور پڑھنا شروع کر دیتی۔ پیارے دوستو، اسی طرح سے کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ وہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی۔ اب وہ سوچنے لگی، میں نے تو اپنے ایمان کو چھپایا ہے، جب شوہر گھر پر نہیں ہوتا تو میں قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں،
مگر میں میرے اس بچے کا کیا کروں، میرے بچے کے ایمان کا کیا کروں اور کیا ہوگا؟ یہی سوچ کر وہ لڑکی اللہ سے دعائیں مانگتی ہے، یا اللہ کوئی ایسی ترکیب بتا تاکہ میں اپنے بچے کو بھی کلمہ پڑھا سکوں۔ پیارے دوستو، اس کو کوئی بھی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اس بات کو بول سکے، مگر اللہ کی شان دیکھیے، ایک دن اس کا شوہر بیمار ہو گیا اور وہ ہاسپٹل میں اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے پہنچ گیا۔ جب ڈاکٹر نے اس کی ساری جانچ کر لی، جب اس کو اس کے بارے میں بتایا تو وہ سن کر اور زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹروں نے اس کو بتایا کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے اور اس کے بچنے کی امیدیں ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ شوہر یعنی لڑکی کا پتی حیران اور پریشان اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا، تم بہت خوبصورت ہو، وفادار ہو، محبت کرنے والی ہو، نیک ہو، لیکن اب تمہارا اور میرا صرف کچھ ہی دنوں کا ساتھ ہے، میری زندگی صرف 1 اور مہینے باقی ہے۔ اور اس نے پھر ہاسپٹل کا تمام واقعہ اپنے بیوی کو بتا دیا۔ پیارے دوستو، اس بات کو سن کر اس کی بیوی بھی رونے لگی اور اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے بولی کہ آپ پریشان نہ ہو، میرے پاس میں اس کی ایک دوائی ہے اور مجھے پوری امید ہے آپ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، مگر آپ وعدہ کریں کہ میں جو کچھ کروں اس کے بارے میں آپ مجھ سے کچھ سوال نہیں کریں گے۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں، اگر میں واقعی ٹھیک ہو گیا تو تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، تمہاری ہر بات مان لی جائے گی۔ اس کے بعد میں اس لڑکی نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے شوہر پر دم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنے سہیلی کی والدہ کو دیکھا تھا، سہیلی کی ماں کو دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر شوہر نے پوچھا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں اور تمہارا میرا یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ اس کے بارے میں مجھ سے کچھ سوال نہیں پوچھیں گے۔ اس کے بعد میں اس کے شوہر نے سوال کرنا بند کر دیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد میں اللہ کی شان دیکھیے، 1 مہینے تک وہ لڑکی اپنے شوہر پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی، پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ۔ پھر 1 مہینے بعد اس کا ٹیسٹ کروایا گیا تو اس کی جانچ دیکھ کر، اس کی رپورٹ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے، کیونکہ اس کی جانچ میں آیا کہ اس کو کینسر کا نام و نشان موجود نہیں ہے، اور جانچ میں آیا کہ ان کو تو کینسر ہوا ہی نہیں۔ پیارے دوستو، اللہ نے اپنی قدرت سے اس شخص کو پوری طرح صحت مند کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے شفا عطا کرتا ہے، اور وہ جب بالکل صحت مند ہو گیا تو بہت خوش ہوا اور بیوی سے پوچھنے لگا، یہ سب کیسے پاسبل ہوا؟ اور اپنے بیوی سے کہا، اب بتاؤ تم کیا چاہتی ہو، تمہاری ہر بات کو پورا کر دوں گا۔ بیوی نے اس کے بعد میں بے جھجک ساری باتیں اپنے شوہر سے شیئر کر دی کہ کس طرح سے وہ اپنے سہیلی کے گھر کھیلنے جاتی تھی جب وہ چھوٹی بچی تھی، اور کس طرح سے اس نے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ لیا، اور کس طرح سے قرآن اس کو تحفے میں ملا، اور کس طرح سے گھر میں چھپ کر قرآن پاک پڑھا کرتی تھی۔ اس کے بعد میں بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب تم بھی کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اب شوہر اس کی بات کو منع نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اس عورت کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور وہ بھی مسلمان پیدا ہوا، مطلب کہ اب یہ پوری فیملی مسلمان ہو گئی تھی۔ مگر ابھی بھی ڈر ان کو اس بات کا تھا کہ اگر اس کے بارے میں گھر والوں یعنی پریوار اور سماج والوں اور باہر کے لوگوں کو پتا چلے گا تو وہ ہمیں جینے نہیں دیں گے، وہ ہمیں پریشان کریں گے، ہمیں سماج سے بے دخل کر دیں گے۔ تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ اس کی فکر تم مت کرو، اس کا بندوبست میں کر دوں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں اس نے اپنی جاب کے لیے سعودی عرب کی ایک بڑی کمپنی میں اپلائی کر دیا، اور اللہ کی قدرت سے ان کو جاب سعودی عرب کے بڑے سے کمپنی میں لگ گئی۔ اب وہ اپنے بچے اور بیوی کے ساتھ سعودی عرب چلے گئے اور باقی کی تمام زندگی سعودی عرب میں گزارنے لگے۔ وہاں پر وہ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی وہ 5 وقت کی پڑھتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو چاہے اس کی زندگی سنوار دے اور اللہ جس کو چاہے اس کی زندگی بگاڑ دے۔
پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ تمام کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ تمام کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے تمام دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دیتے ہوئے جائے، اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔